المتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل کونین کے مرکز عقیدت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو لو۔ اللہ تعالی نے سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کے اوپر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اندر اچھوں جیسی صفت، عادت، خصلت پیدا ہوتی ہے، اور اگر انسان برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اندر بھی بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال علماء بار بار یہ دیتے ہیں کہ جیسے آپ کسی عطر والے کی دکان پر جائیں تو آپ جتنی دیر عطر والے کی دکان پر ٹھہرے رہیں گے، یا تو آپ عطر والے سے کچھ عطر خرید لیں گے، اور اگر نہیں خریدیں گے تو جتنی دیر آپ وہاں ٹھہریں گے اتنی دیر آپ کو خوشبو ملتی رہے گی۔ اور اگر آپ کسی بھٹی والے کے پاس جائیں، لوہار کے پاس جائیں، تو جتنی دیر آپ لوہار والے کے پاس ٹھہریں گے یا تو بھٹی کی کوئی چنگاری اڑ کر آپ کے کپڑوں کو جلائے گی، اور اگر چنگاری اڑ کر کپڑوں کو نہیں جلاتی ہے تو کم سے کم بھٹی سے نکلنے والے دھوئیں کی بری بو آپ سونگھتے رہیں گے۔ اب آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ عطر والے کی دکان پر خوشبو انسان کے دل و دماغ کو ایک خوشی دیتی ہے، اور لوہار کی بھٹی پر جو بدبو سونگھتے ہیں وہ انسان کے اندر بیزاری پیدا کر دیتی ہے۔ یہی مثال انسان کی صحبت کی ہے کہ جب انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے
تو اچھے لوگوں کے اوپر جو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس رحمت کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کم سے کم آپ اتنی دیر بری باتوں سے، بری عادتوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے یا تو اللہ کی رحمت میں، اللہ کی چھاؤں میں ہونا یہ ایک نعمت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کم سے کم بری چیزوں سے، بری باتوں سے، بری عادتوں سے بچ کر رہنا یہ بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ نعمت کی بات آئی تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اللہ کی طرف سے انسان کو جو ملتا ہے وہ انسان کے لیے نعمت ہے۔ انسان کو اگر آرام ملتا ہے تو آرام بھی نعمت ہے، انسان کو اگر مشقت ملتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف اور مشقت بھی انسان کے لیے نعمت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آرام کا نعمت ہونا ہم کو سمجھ میں آیا، آسائش کا نعمت ہونا ہم کو سمجھ میں آیا، لیکن یہ کیسی بات ہوئی کہ تکلیف اور مشقت بھی آرام ہے؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، انسان جب خوشحال رہتا ہے تو خوشحالی میں انسان اپنے اندر سرور محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، لیکن جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو یاد کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ کم ہوتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی انسان کو بخار ہوتا ہے یا اور کوئی مرض ہوتا ہے تو اس حالت میں انسان کو اس مرض کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بخار کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ بیماری کو کوستے ہیں، بخار کو کوستے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہی بخار ان کے گناہوں کو کم کرنے کا ایک سبب ہے، وہی مرض ان کے گناہوں کو کم کرنے کا ایک سبب ہے۔ تو انسان کا گناہ سے پاک ہونا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے غریب انسان کون ہے؟ سب سے غریب انسان کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس زندگی آرام سے بسر کرنے کا ساز و سامان نہ ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
سب سے غریب انسان وہ نہیں ہے. سب سے غریب انسان وہ ہے جو اس دنیا سے جاتا ہے اور بہت ساری نیکیوں کو لے کر جاتا ہے، لیکن دنیا میں وہ کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالی حشر میں ہر انسان کو اس کا بدلہ دلائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی سینگ والی بکری، سینگ والا مینڈھا بغیر سینگ والی بکری بغیر سینگ والے مینڈھا کو دنیا میں سینگ مارتا ہے، سر اور سینگ سے چوٹ پہنچاتا ہے، تو حشر میں اللہ اس بغیر سینگ والی بکری کو یا بغیر سینگ والے مینڈھے کو سینگ عطا فرمائے گا اور فرمائے گا تم اپنے دنیا کا بدلہ یہاں پر لے لو. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جانور کے ساتھ اگر یہ عدل ہوگا، یہ انصاف ہوگا، تو انسان کے ساتھ بھی اس سے بڑھ کر عدل ہوگا. پھر انسان کو اگر زبان سے تکلیف دیا، ہاتھ سے تکلیف دیا، عمل سے تکلیف دیا، اپنی کسی حرکت سے تکلیف دیا، تو اللہ جب عدل کا میزان قائم فرمائے گا تو ہر ایک کو اس کا حق دلائے گا. وہاں یہ ہوگا کہ اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے اور آپ اسے دل سے معاف نہیں کر دیتے، تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں دینے کے لیے آپ کے پاس روپے پیسے نہیں ہوں گے، آپ کی نیکیاں ہوں گی، اور وہی نیکیاں مظلوم انسان کو دیا جائے گی. آپ کی نیکیوں کو مظلوم کو دے دیا جائے گا، وہ مظلوم انسان آپ کی نیکیاں لے لے گا. اگر آپ نے بار بار کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے، تو ہر کسی کو آپ کی نیکیاں اس کی تکلیف کے لحاظ سے دیا جائے گا. اور جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی، اس وقت کیا کریں گے آپ؟ تو جس پر کوئی ظلم کیا رہے گا، دل دکھایا رہے گا، تکلیف پہنچایا رہے گا، اس کا گناہ اس کے اوپر دے دیا جائے گا. مظلوم کا گناہ ظالم کو دیا جائے گا. تکلیف پانے والے انسان کو جو گناہ یا جو عذاب آخرت میں ملنا تھا، وہ گناہ تکلیف دینے والے کے سر پہ دے دیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے، قیامت کے میدان میں ہر انسان کے لیے تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی نعمت بڑی نیکی بہت بڑی نعمت ہوگی. اگر کسی کے پاس نعمت نہ ہو، نیکی نہ ہو، اور پھر اپنی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد دوسرے کا گناہ بھی وہاں سر پہ آ جائے، تو اس سے بڑھ کر لاچار، مجبور، مفلس اور غریب کوئی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر گنہگار، کم نصیب کوئی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر
मोहताज कोई नहीं है। आपकी समझ में बात आई होगी कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों परहेज़गार बनो, और परहेज़गार बनने के बाद किसी अल्लाह वाले अल्लाह के महबूब से अपना रिश्ता जोड़ लो, जो तुम्हारी इबादत की हिफाजत करे, तुम्हारी रियाजत की हिफाजत करे, तुम्हारी नेकियों की हिफाजत करे, तुमको गुनाह के रास्ते से बचाए रखे। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इंसान के लिए आराम भी नेमत है और तकलीफ़ भी नेमत है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे ही मजलिस में तकरीर फरमाते हैं, और तकरीर के दरमियान यही बात फरमाते हैं कि इंसान के लिए आराम भी नेमत है, इंसान के लिए तकलीफ़ भी नेमत है। तकरीर एकदम ज़ोर पर थी। एक इंसान खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत आपकी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन मेरे जिस्म में एक फोड़ा है, उस फोड़े की तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार, ये बंदा तेरी तकलीफ़ की नेमत को उठाने का हामिल नहीं है, तकलीफ़ का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। ऐ अल्लाह, इसे तकलीफ़ की नेमत की जगह पे आराम की नेमत अता फरमा, और आन की आन में उस आदमी को फोड़े का दर्द ख़त्म हो जाता है, आराम मिल जाता है। कहने का मकसद ये है, इंसान अपने आप में बड़ा कमज़ोर है। अगर सब्र कर लेता है तो अल्लाह उससे भी बड़ा अजर अता फरमाता है, और अगर सब्र नहीं कर पाता, अल्लाह के महबूबों के वसीले से रब से दुआ करता है, परवरदिगार अपने महबूबीन के सदक़े में मुझे इस तकलीफ़ के बदले में आराम अता फरमा दे, तकलीफ़ की नेमत से निजात दे, आराम की नेमत अता फरमा दे, तो अल्लाह ताला आराम की नेमत अता फरमा देता है। ये है सच्चे लोगों की सोहबत, सच्चे लोगों की मोहब्बत का असर। अगर इंसान सच्चों के साथ होता है तो इंसान को हर गुनाह से वो महफूज रखते हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फ़लसफ़ा के बहुत बड़े इमाम हैं। तफसीर राज़ी, तफसीर इब्ने कसीर, मतलब ये है कि एक ऐसे आलिमे दीन जिन्होंने ज़िंदगी भर दीन की तबलीग की, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया, ज़िंदगी भर बातिल फ़िरक़ों के साथ मुनाज़रा करते रहे, अपनी दलीलों के ज़रिए से बातिलों को शिकस्त देते रहे, लेकिन जब मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया, तो शैतान हाजिर हो गया। पिछले जुमा मैंने अर्ज़ किया था, शैतान हमेशा ईमान वालों के पीछे पड़ा रहता है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने भी आया और कहने लगा, इमाम
زندگی بھر تو خدا کو ایک مانتا رہا، تیرے پاس خدا کو ایک ماننے کی دلیل کیا ہے؟ امام راضی دلیل دیتے ہیں، لیکن شیطان معلم الملائکہ رہ چکا تھا، شیطان بھی کم علم والا نہیں تھا، اس نے اس دلیل کو کاٹا۔ امام نے دوسری دلیل دی، شیطان نے دوسری دلیل بھی کاٹ دیا، ایک کے بعد ایک 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پر دیے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، 360 دلیلیں دینے کے باوجود ابلیس نے ساری دلیلوں کو رد کر دیا۔ نزا کا وقت ہے، موت سامنے ہے، اب امام راضی کے پاس اپنے رب کو ایک ثابت کرنے کے لیے دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ساری دلیلیں تو دے چکے، ابلیس ماننے کو تیار نہیں۔ ادھر حضرت امام راضی اس پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن امام راضی نے ایک سچے مومن کے ہاتھ میں، اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں، حضرت نجم الدین کبریٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا تھا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ سے بیعت حاصل کیا تھا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ دور دراز کے مقام پر وضو فرما رہے ہیں، ادھر ابلیس اور امام راضی کے بیچ کی گفتگو کو وہ سن رہے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ میرا مرید عاجز آ چکا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کو ایک ثابت کرے، اور اگر خدا کو ایک ثابت کیے بنا اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ اپنے مرید کی حفاظت فرماتے ہیں، مرید کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، مرید کو راستہ دکھاتے ہیں، اور اپنے وضو کے لوٹے کو زمین پر پٹک کر کہتے ہیں، راضی کیوں نہیں کہہ دیتا ابلیس بنا دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں، تو مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے، جا بغیر کسی دلیل کے میں اپنے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ حضرت امام راضی نے نجم الدین کبریٰ کی آواز سنی، اپنے پیر کی آواز سن لیا، اور پیر کی آواز کو سنتے ہی ابلیس سے برملا فرمایا، ابلیس مجھے بہکا رہا ہے، میں بغیر کسی دلیل کے اپنے خدا کو ایک مانتا ہوں، میرا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کتنی کشمکش کی حالت ہے، کس پریشانی کی حالت میں مبتلا ہیں۔ اپنے وقت کا امام جو کسی مقابل کے سامنے کبھی خاموش نہیں ہوا، ابلیس کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے۔ ابلیس کی چال سے بچانے کے لیے ایک اللہ کے سچے بندے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے محبوب کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے ولی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ولی کامل کی ضرورت
جب ایک ولی کامل اپنے مرید کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے میرے غوث فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہوتا ہے اور میں مغرب میں ہوتا ہوں، اگر اس کا سطر کھل جاتا ہے تو میں اس کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں. یعنی میرا چاہنے والا کبھی مجھ سے مایوس نہ ہو، اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے. میں اپنے چاہنے والے کی مدد کو ہمیشہ پہنچ جاتا ہوں. اپنے چاہنے والوں کے دین کی حفاظت کرتا ہوں، دنیا کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے عمل کی حفاظت کرتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے فضل سے اس مقام پر پہنچتے ہیں جس مقام پر اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس وقت تک نہیں کھاتا ہوں جب تک میرا رب نہیں کہتا عبد القادر خالد. میں اس وقت تک نہیں پیتا جب تک میرا رب نہیں کہہ دیتا عبد القادر پی لے. اس وقت تک نہیں سوتا جس وقت تک میرا رب نہیں کہتا ہے عبد القادر سو جا. یعنی میرا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میں جو بولتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہوں. اللہ کہلواتا ہے اور میں کہتا ہوں. پھر غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے منبر سے اعلان فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے. پوری دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان تک غوث اعظم کی آواز پہنچتی ہے اور اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں. اپنی اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں. انہی گردن جھکانے والوں میں حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں جو اس وقت غوث اعظم کے سامنے منبر کے روبرو بیٹھے ہیں. غوث اعظم کا فرمان سنتے ہیں اور غوث اعظم کے جبے کو اوپر کرتے ہوئے اپنے سر کو اپنی گردن کو غوث اعظم کی قدموں کے نیچے رکھتے ہیں. غوث اعظم کا قدم اپنے سر اور گردن پہ رکھ کر کہتے ہیں اے غوث آپ کا قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہے. سبحان اللہ کیا بات. حضرت علی بن حیتی کے علاوہ اس مجلس میں جتنے اولیاء اللہ موجود ہیں سب اپنی گردنیں جھکاتے ہیں. 360 قطب جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنی گردنیں جھکاتے ہیں. خراسان کی ایک پہاڑی کے اوپر معین الدین حسن چشتی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور خراسان کی پہاڑی سے ہی عرض کرتے ہیں لا بل علا راسی و عینی.
اے عبد القادر، آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں، ہمارے سر پر بھی ہیں، ہماری آنکھوں پر بھی ہیں۔ یہاں عبد القادر کی بات پر سر نیاز جھکاتے ہیں، اور وہاں عبد القادر فرماتے ہیں غیاث الدین کا بیٹا معین الدین سبقت لے گیا، معین الدین سبقت لے گیا۔ اب آپ سمجھئے غوث اعظم کا مقام کتنا بلند ہے۔ تمام اولیاء اللہ جو اس زمانے میں رہے یا جو اس زمانے کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے، وہ تمام اولیاء اللہ اس فرمان کے تحت ہیں۔ سب کے لیے یہی حکم ہے، قدمی ھذہ علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کے پہلے کے اولیاء اللہ کے بارے میں کیا حکم ہے، چونکہ یہاں پر فرماتے ہیں ہر ولی اللہ کی گردن پر، ہر اللہ والے کی گردن پر، ہر ولی کی گردن پر، اور ہر تمام کل، یہ الفاظ سب کو گھیرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اولیاء اللہ تو امام غوث کے قدم کے نیچے ہیں، پہلے کے اولیاء اللہ کے بارے میں کیا کہا جائے؟ تو پہلے کے اولیاء اللہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں، اور اگر اس حکم میں داخل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بیٹا کبھی اپنے باپ کے کندھوں پر ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے کندھوں پر ہوتا ہے، تو بیٹا کا قدم باپ کے کندھوں تک پہنچا ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ باپ کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے، بیٹا کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کی شفقت بیٹے پر بہت زیادہ ہے، کہ باپ شفقتاً اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیتا ہے۔ تمام اولیاء ما سبق غوث اعظم کو اپنی روحانی اولاد سمجھتے ہیں، اور اولاد کو سر پہ بیٹھانا، اولاد کو کندھے پہ بیٹھانا، اولاد کو سینے پہ بیٹھانا، یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی نوازش ہے، یہ اللہ والوں کی مہربانی ہے۔ اگر پہلے کے اولیاء اللہ یہ کرم فرمائیں تو ان کی عظمتیں اور بلند ہوتی ہیں، ان کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جہاں عظیم شفقت فرماتے ہیں، وہیں اگر غوث اعظم کے بارے میں کسی نے دل میں برا گمان بھی کیا تو کبھی کبھی انسان کی رہنمائی کے لیے
اس کی پکڑ بھی فرماتے ہیں، اس کی گرفت بھی فرماتے ہیں، اس کی سرکشی کو روکتے بھی ہیں۔ اس کی بھی مثالیں حضرت غوث اعظم کی حیات اور خدمات میں موجود ہیں۔ یمن کا ایک رہنے والا جو ولی کامل ہے، شیخ صنعا یمن کا رہنے والا ہے، جس وقت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اعلان فرماتے ہیں تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے، شیخ صنعا وہاں سے انکار کرتے ہیں، اور جب وہ انکار کرتے ہیں غوث اعظم کو جلال آتا ہے اور فرماتے ہیں شیخ صنعا اگر تمہاری گردن پر میرا قدم نہیں تو خنزیر کا قدم ہو۔ آن کی آن میں ان کی ولایت چھن جاتی ہے، ولایت سلب ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک کورے انسان کی مانند ہو جاتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوتا ہے اور وہاں ایک خوبصورت حسین ترین لڑکی پر نظر پڑتی ہے۔ شیخ صنعا اس پر دیوانہ ہو جاتا ہے، تمام ساتھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، چند مخلص ساتھی ساتھ رہتے ہیں کہ جب اللہ کا انعام ان پر ہوا تھا ہم ان کے ساتھ میں تھے، آج اگر وہ اللہ کے عتاب میں مبتلا ہیں تو آج بھی ہم ان کے ساتھ رہیں۔ اس لڑکی کے بارے میں تفتیش کی، معلوم ہوا وہ کسی یہودی کی لڑکی ہے۔ اس نے نکاح کی خواہش ظاہر کی، اس نے شرط رکھا میری خنزیر کو اتنے دنوں تک تمہیں چرانا ہوگا، اور چرانے کے بعد جب مدت پوری ہو تو میری بیٹی سے تمہارا نکاح ہو سکے گا۔ وقت گزرتا گیا، چلتے ہوئے ایک خنزیر کا بچہ چل نہیں پا رہا تھا، ڈنڈے سے مارا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور جب ٹانگ ٹوٹی تو اور نہیں چل پڑتا، مگر اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا، اٹھا کے کندھے پہ ڈال لیا۔ غوث اعظم کی بات ثابت ہوئی، اے شیخ صنعا اگر تیری گردن پر عبد القادر کا قدم نہیں تو خنزیر کا قدم ہے۔ آج خنزیر کو وہ اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں۔ مدت پوری ہونے پر جب نکاح کا رسم ادا ہونے کا وقت آتا ہے، شیخ صنعا کے سامنے خنزیر کا پکا ہوا گوشت ہوتا ہے، اور اب انہیں اپنے دین سے بیزار کر کے یہودیت میں داخل کرنے کے لیے رسم ادا کیے جاتے ہیں، اور یہودیت پر قائم کرنے کے بعد نکاح کا رسم پورا ہوگا۔ شیخ صنعا اس وقت بھی عتاب الہی میں مبتلا ہیں۔ اچانک حضرت عبد القادر کے دل میں رحم جوش مارتا ہے اور فرماتے ہیں شیخ صنعا یہ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھ کو روکو۔ شیخ صنعا کے دل و دماغ سے جو باتیں اوجھل ہو چکی تھی، اچانک یاد آتا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک اللہ کا ولی رہ چکا ہے۔ وہاں سے اٹھتا ہے، اپنے مریدوں سے کہتا ہے میرے چہرے پہ کالک پھونک دو، میرے ہاتھ پاؤں کو زنجیر میں جکڑ دو، اور ایک مجرم کی حیثیت سے عبد القادر کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ بارگاہ عبد القادر میں لائے جاتے ہیں، اور عبد القادر کی قدموں میں گر کر
عبد القادر کے قدم کو اپنی گردن پہ رکھتے ہیں اور شیخ ثنا کہتے ہیں اے عبد القادر ایک بار نہیں 1000 بار عبد القادر کا قدم ثنا کی گردن پر ہے۔ حضرت غوث اعظم سینے سے لگاتے ہیں اور ان کی ولایت ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ مزید انعام و اکرام کے ساتھ اپنے دیار میں واپس بھیجتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں سے بغاوت بھی نہ ہو۔ جب اللہ والوں سے بغاوت ہوتی ہے اور وہ اللہ والے پکڑنا چاہتے ہیں، عتاب فرمانا چاہتے ہیں تو سخت عتاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ والوں کے عتاب سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہ کہیے وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، ہاں وہ رحم دل ہوتے ہیں، لیکن انہیں غضبناک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو سخت ترین پکڑ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے اور انہی سچوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی حفاظت